تم نے ذکریہ کو مقدس اور مذبح کے درمیان قتل کیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت احبار کی دوسری کتاب اس کا 24واں باب 17ویں سے 25ویں آیات مقدسہ۔ ان دنوں میں یویادہ کی وفات کے بعد یہودا کے سردار آئے اور بادشاہ کو سجدہ کیا، اور بادشاہ نے ان کی سنی۔ تب انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے گھر کو چھوڑ دیا اور کھمبوں اور بتوں کی پرستش کی۔ تو اس خطا کاری کے باعث یہودا اور یروشلم پر غضب نازل ہوا، اور اس نے ان کے پاس انبیاء بھیجے تاکہ وہ ان کو خداوند کی طرف پھیریں، اور انہوں نے ان پر گواہی دی مگر وہ شنوا نہ ہوئے۔ تب خداوند کی روح ذکریہ بن یویادہ کاہن پر اتری، تو وہ لوگوں کے آگے کھڑا ہوا اور ان سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خداوند کے حکموں کی کیوں نافرمانی کرتے ہو کہ تم کامیاب نہ ہوگے، چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑ دیا تو اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اس کو سنگسار کیا، اور یویاش بادشاہ نے اس مہربانی کو جو اس کے باپ یویادہ نے اس پر کی تھی یاد نہ رکھا، بلکہ اس کے بیٹے کو قتل کیا، جس نے موت کے وقت کہا، خداوند دیکھے اور انصاف کرے۔ اور سال کے اختتام پر ایسا ہوا کہ ارام کا لشکر اس پر چڑھ آیا، اور وہ یہودا اور یروشلم میں آئے اور لوگوں کے تمام رئیسوں کو ہلاک کیا، اور اپنی لوٹ کا سارا مال دمشق کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اگرچہ ارام کے لشکر سے آدمیوں کا چھوٹا سا جتھا آیا، تو بھی خداوند نے ایک عظیم لشکر کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے یواش پر کا فتویٰ پورا کیا۔ جب وہ اس کے پاس سے چلے گئے، انہوں نے اس کو بہت بیماریوں میں چھوڑا، اور اس کے خادموں نے یویادہ کاہن کے بیٹے کے خون کے سبب اس کے خلاف سازش کی اور اس کو اس کے پلنگ پر قتل کیا، تو وہ مر گیا اور داؤد کے شہر میں دفنایا گیا، لیکن انہوں نے اس بادشاہوں کے قبروں میں نہ دفنایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور نواسی جماعتی جواب۔ میں اس کے لیے اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ میں نے اپنے برگزیدے کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندے داؤد سے قسم کھائی ہے کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کروں گا اور پشت در پشت تیرا تخت قائم رکھوں گا۔ جماعتی جواب۔ میں اس کے لیے اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ میں اس کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھوں گا، اور میرا عہد اس کے لیے استوار رہے گا۔ میں اس کی نسل دائمی بناؤں گا اور اس کا تخت ایام سما کی مانند۔ جماعتی جواب۔ میں اس کے لیے اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کریں اور میری قضاؤں کے مطابق نہ چلیں، اگر وہ میرے قوانین کو عدول کریں اور میرے احکام پر عمل نہ کریں، تو میں ان کے جرم کی سزا چھڑی سے اور ان کی تقصیر کی سزا کوڑوں سے دوں گا۔ جماعتی جواب۔ میں اس کے لیے اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھوں گا، لیکن میں اپنی رحمت اس سے قطع نہ کروں گا اور نہ اپنی وفاداری کو زائل ہونے دوں گا۔ جماعتی جواب۔ میں اس کے لیے اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چھٹا باب 24ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک۔ کل کے لیے فکر نہ کرنا۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کوئی آدمی دو مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یا ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسری سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو حقیر جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں
अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि हम क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से ज्यादा बेहतर नहीं? आसमान के परिंदों को देखो कि वो ना बोते, ना काटते, ना खित्तों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनकी परवरिश करता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम्हें कौन है जो फिक्र करके अपने कद को एक हाथ बढ़ा सकता है? और पोशाक की क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसनों को गौर से देखो कि किस तरह बढ़ती हैं। वो ना मेहनत करती ना काटती हैं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि सुलेमान भी अपनी सारी शान शौकत में उनमें से एक की मानंद आरास्ता न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाती है यूं पहनाता है, तो ऐ कम एतकाद, क्या तुमको बहुत ज्यादा ना पहनाएगा? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्ती को ढूंढो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें दी जाएंगी। बस कल के दिन के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी फिक्र आप ही कर लेगा। आज का दुख आज ही के लिए बस है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।